شرمندہ کریں گے، ہم ان کو ننگا کریں گے دنیا کے سامنے کہ آپ نے کس طرح ریگنگ کی ہے الیکشنز ہونے کے بعد۔ 8 تاریخ کو الیکشن نہیں ہوئے، 9، 10، 11 اور یہاں تک کہ 12 تاریخ کو الیکشنز ہوئے، ووٹ اس دن پڑ رہے تھے لوگوں کو۔ لہٰذا اپنی بات کو اس ایک شعر پہ ختم کرنا چاہوں گا، بلکہ ایک بات ہے، اخباروں والوں سے اخبار والوں سے ہمارا ایک گلہ ہے کہ ہمارے اشتہارات، ہمارے وہ کیا کہتے ہیں بیانات آپ لوگ نہیں دیتے ہیں۔ میں سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ میڈیا والے ہمارے بیانات نہیں دے رہے۔ آپ تو اس قوم کی آنکھیں ہیں، آپ تو اس قوم کی وہ زبان ہے، یا کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ قوم آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جو سب کچھ آپ قوم کو دکھائیں گے، لوگوں کو دکھائیں گے، وہ سچ مان کے اسی راہ پہ چلیں گے۔ اگر آپ سچ نہیں دکھائیں گے، اگر آپ سچی بات نہیں دکھائیں گے، اگر آپ ان کو حقیقت نہیں بتائیں گے، تو میں نہیں کہہ سکتا کہ قوم آپ کو معاف کرے گی۔ لہٰذا آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے بیانات نہ روکیں۔ ہمارے بیانات آپ کو خود پتہ ہے کہ وہ حقیقت پہ مبنی اور اس ملک میں قوموں کے مفاد میں، عوام کے مفاد میں، اس ملک میں جمہوریت کے مفاد کے لیے یہ بیانات ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، محسن داوڑ کے ساتھ جو چیئرمین این ڈی ایم میں بھول گیا، این ڈی ایم کا نام میں لینا بھول گیا، ہم ان کو بھی درخواست کرتے ہیں، ان کے اوپر ایک پرامن مظاہرہ انہوں نے کیا تھا، ان کے ساتھ بھی یہی عمل ہو رہا تھا، فارم 45 والا پرامن مظاہرے کے اوپر ان کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی۔ مطلب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک میں پشتونوں کو کیوں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ اب جان بوجھ کے دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں ہمیں۔ آپ وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ وسلہ غدچ پلاس درلا، ہتھیار ہوئے جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ کی مرضی، ہم قومی جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ ہمیں سڑک پہ چھوڑیں گے، ہم سڑک پہ کریں گے۔ آپ ہمیں جلسے کے لیے چھوڑیں گے، ہم جلسہ کریں گے۔ آپ پارلیمنٹ میں ہمیں کرنے دیں گے، ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے۔ اگر آپ ہمارے اوپر سارے راستے بند کریں گے تو ٹھیک ہے، آپ بند کر دیں، پھر ہم ان راستوں پہ چل پڑیں گے جس سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ ہمارے لیے تو میں نے کہا نا، ہمارے لیے مقصد یہ ہے کہ قوم کی برابری، اس ملک میں جمہوریت اور اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہمارے لیے ہے۔ تو اس ایک شعر سے بات میں نے کی، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ وہ پشتوں میں ایک شعر ایک دوست نے لکھا ہے، لا مرنیم از وندیم، لا مرنیم از وندیم حریفی تتی درسم ہے۔ ابھی ہم زندہ ہیں اور حریفی کے لیے ہم آپ کے پاس ضرور آئیں گے، تو آپ ہمارا انتظار کریں کہ ہم آپ کے پاس اب کس شکل میں آئیں گے اور کس موڈ میں آئیں گے۔ پارلیمنٹ نہ صحیح اور بھی راستے ہیں، اور ہم انشاءاللہ آپ سے واپس مخاطب ہوں گے، واپس آئیں گے، آپ سے ملاقات کریں گے سارے ثبوتوں کے پاس۔ ہم ان کو ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ آپ 2 دن کے اندر اندر جو ریگنگ آپ نے کی ہے اس کو واپس درست کریں، ورنہ ہم انٹرنیشنل میڈیا ہو، لوکل نیشنل میڈیا ہو، یا پھر انٹرنیشنل جو ادارے ہیں سارے، ہم ان کے پاس جائیں گے، ہم ایسے ایسے ثبوت لے کے آئیں گے کہ آپ اسے کبھی بھی رد نہیں کر پائیں گے اور آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنیں گے۔ ہم ان اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتے ہیں، ہم ان چھاؤنیوں والے کو کہنا چاہتے ہیں، لہٰذا خدارا ہوش کے ناخون لیں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ 12 کروڑ عوام جو ووٹر ہے ان کو یہ کام کرنے دیں۔ آپ کو کرنا ہوتا تو اس ملک کا حشر یہ نہ ہوتا، آپ کے پاس صلاحیت ہوتی تو اس ملک کا یہ حشر نہ ہوتا، آپ کے پاس عوام کی مقبولیت ہوتی تو اس ملک کا یہ حشر نہ ہوتا۔ جتنا آپ اس ملک میں بدنام ہو چکے ہیں، میں نہیں جانتا کہ آپ سے زیادہ کوئی اور بدنام ہو چکا ہوگا۔ لہٰذا اس
سیاست سے دور رہے, الیکشن پروسیس سے دور رہے, لوگوں کو چھوڑے, وہ اپنی الیکشن میں خود اپنے کینڈیڈیٹس منتخب کریں. بڑی مہربانی, تھینک یو سو مچ. ایوب خان کے لیکن سیاسی جمہوری پارٹیوں نے بھی تو یہ کردار ادا کیا ہے کہ انہی الیکشنوں میں حصے بھی لیتے ہیں, ان کے اداکار بھی بنتے ہیں, ان کے ساتھ مل کر حصے بھی حاصل کرتے ہیں. تو سیاسی پارٹیوں کو جو جمہوری پارٹیاں ہیں جو حکومت کرتے ہیں اس طریقہ سے کی ضرورت ہے, کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. دیکھیں, میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہر الیکشن میں یہ سب کچھ ہوا ہے. بدترین اس لیے کہ آپ کے سامنے وہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ یہ دیکھیں آپ کی لیڈ ہے, ہم نہیں مانتے اس کو, جو کرنا ہے آپ کر لیں. پری پول, پوسٹ پول اور الیکشن کے دن تینوں فیز میں ریگنگ ہو رہی ہے. دوسری بات میں نے آپ سے کہا نا کہ اس ملک میں ہم پی ڈی ایم میں بھی تھے, ہم نے بائیکاٹ اعلان کیا تھا. پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, یہ سب ہمارے ساتھ اس میں تھے. جمعیت علماء اسلام ہمارے ساتھ اس میں تھی, پر وہ پیچھے ہٹ گئے. ایک فوجی عامر کے انڈر جو الیکشنز کرائے گئے تھے اس میں انہوں نے حصہ لیا تھا. ہم آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آئے ایسا لائمل بنائے کہ ہم نہیں جاتے اس الیکشن میں. متفقہ طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئے ہم اس الیکشن میں نہیں جانا چاہتے, آپ کو جس کو بھی سلیکٹ کرنا ہے آپ جا کے سلیکٹ کر رہے, الیکشنز ہی نہ کریں. ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ نے اس ملک میں پشتونوں کا خون بھی بہایا ہے اس الیکشنز میں, اربوں روپے کا نقصان بھی کرا ہے, اور ہمیں دنیا کے سامنے شرمندہ بھی کرا ہے. آپ نہ کریں, آپ اس سے اچھا ہے اس ملک میں کوئی اور نظام لکھیں. جی آپ نے ابھی جو ہے کیا کی بات کی اور جبکہ آپ کی جو پارٹی کی تشکیل ہے یہ خود ایک کمپرس سیاسی جماعت سے جدا ہو کر بنی ہے, تو بیان اور عمل کے تو تضاد دکھ رہا ہے. دوسرا یہ بھی بتائیں کہ آپ نے جن مسائل کا تحریر کیا ان کا پارلیمانی نظام میں سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی نظام میں یا پارلیمنٹ میں جا کر آپ ان تمام مسائل کا حل نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے اختلافات جو ہے وہ الیکشن کے حد تک محدود نہیں ہے, نہ آپ ان کو الیکشن کے اس میں جوڑ سکتے ہیں. ہمارے بیانیے میں جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے ہم الگ ہوئے ہیں. اگر ایک الیکشن کے پوائنٹ پہ ہم بیٹھ سکتے ہیں تو ہم بیٹھنا چاہیں گے, ہم اس سے انکار نہیں کر رہے ہیں. اگر پشتون قوم کی یا قومیت کے, یا آپ یہ سمجھے کہ صوبوں کی برابری یا لسانی بنیادوں کے اوپر صوبے بنانے کے لیے اگر ہم اکٹھا ہو سکتے ہیں, قومی مفاد پہ اکٹھا ہو سکتے ہیں, ہمارے کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہماری ضد نہیں ہے, ہماری دشمنی نہیں ہے, ہمارے اختلافات ہیں جن اختلافات کی بنا پر ہم اس میں نہیں چل پا رہے تھے, ہمیں پارٹی سے نکالا گیا, بس ختم بات, ہم اپنے راہ پہ چل پڑے ہیں. اگر ہم الیکشن میں ان کو آفر کر رہے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ الیکشن کی اس داندلی میں کھڑے ہو جائیں, تو اس میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ کوئی تضاد ہے اس میں. پارلیمانی نظام, دوسری بات ہے ایک چیز, پارلیمانی نظام کے ذریعے ہو سکتا ہے. دیکھیں, پارلیمنٹ, پہلے تو ہمارا مطالبہ پارلیمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی یہ مانتی ہے, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے جو قومی اسمبلی کو اختیارات دیے ہیں, وزیر اعظم سینٹ سے لے کے, آپ کے جو آئینی ترمیم ہے وہ سینٹ سے ہو, اور فائنینشل جو آپ کے جو بلز ہیں یا پھر آپ کا جو بجٹ ہے وہ سینٹ سے پاس ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قوم کی بنیاد پر, جیسے کہ ہمیں یہ تعلیم ملتے تھے کہ پشتون اس وزارت میں بیٹھے ہیں, پشتون بھی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے اپنے لوگوں نے یہ کیا, کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پشتون کے نام پہ جو نامنیاز لوگ بھیجے گئے اور ہماری جو بربادی میں ان کا جو حصہ ہے اس حصے کو تو ہم ختم کر سکتے ہیں نا, اس کو تو ہم روک سکتے ہیں. پارلیمنٹ کے فلور پہ جا کے ہم آئینی کچھ مسائل کے اوپر بات تو کر سکتے ہیں کہ آپ یہ آئینی سٹینڈ لیں, آپ یہ کریں, پارلیمنٹ کو اس طرح چلائے, تو یہ ہم کر سکتے ہیں, یہ فائدے ہم بالکل لے سکتے ہیں اس سے. بانی پیٹے جو ہے عمران خان, انہوں نے کہا ہے کہ بھائی 30 جماعتوں کے علاوہ باقی ساری جو پارٹیاں ہیں ان کو انہوں نے دعوت دی ہے کہ داندلی ہوئی, آپ کا بیان ہے اس کے قریب بھی ہے, جو ان کو سزا ہوئی ہے باقی چیزیں. آپ کا اس پہ کیا ساتھ ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ نے
الزامات جو لگائے ہیں یا جو آپ کہہ رہے پوسٹ اور فری ریگنگ ہوئی ہے وہ آپ نے ڈی آر او اور آر او کے نام لیے، تو اس کے پیچھے کوئی اور قوتیں ہیں، ضرورت قوتیں ہیں، کون ہے ان کا بتا دے، یا یہ اسی اور تحصیلدار انہوں نے جو ہے وہ سارا کچھ کیا؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے یہ بات کی کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں، ان کو پریشرائز بھی یہ لوگ کر رہے ہیں، پر کچھ ایسی جگہوں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈی آر او کے لاسفلا نے خود 50 کروڑ پہ وصول کیے. اگر ان کا قصور ہے تو ہم اس کو مینشن کریں گے. اگر مجموعی طور پر اسٹیبلشمنٹ ان سب کے پیچھے ہے. دوسری بات آپ نے یہ کی پی ٹی آئی کے حوالے سے، دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا ہمارے اختلافات 1000 ہو سکتے ہیں، پر جو الیکشن میں ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہمیں اسے ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے. کچھ جگہوں پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو مینڈیٹ تھا، جو ووٹ تھا، ایسے 5-6 جگہوں پہ لوگوں کو وہ ووٹ دلایا گیا تاکہ لوگوں کو ہرایا جا سکے اور بعد میں ان کو کسی اور پارٹی میں شامل کر دیا جائے. تو ہم پی ٹی آئی والوں سے، ان کے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ سخت ترین نظر رکھیں اور آپ کے جو میں 5-6 کہہ سکتا ہوں یا 10 کہہ سکتا ہوں، آپ کے سیٹیں تو انہوں نے بہت ساری جیتے ہیں، ان کو آپ کنٹرول رکھیں، ان کے لیے ایک حکمت عملی بنائیں تاکہ یہ لوگ آپ کا ووٹ لے کے کہیں اور پہ نہ چلے جائیں. صاحب آپ نے ابھی بات کی جو کلیہ سیاست کا بیان کیا، وہی محمود خان جگری صاحب بھی وہی بیان کرتے ہیں کہ قوموں کی برابری، سینٹ کو سرچشمہ بنایا جائے قومی اسمبلی کے. میرے ساتھی نے بھی یہ سوال کیا، ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ ان سے کیوں الگ ہوئے، آپ کا بنیادی اختلاف کس چیز سے تھا؟ دیکھیے ایک ہوتی ہے نا کہ آپ جب کہ اردو میں وہ مثال ہے کہ جب پانی سر سے گزر جائے تب اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب پانی سر سے گزر جائے، الیکشن میں آپ کو شکست ہو جائے، آپ کی امیدوں پہ پانی پھر جائے، پھر تو ظاہر سی بات ہے آپ یہی باتیں کریں گے. بات کافی سارے لوگ آج کر رہے ہیں. ہم نے پی ڈی ایم کے خلاف جب انہوں نے عمران خان کی حکومت ختم کی، ہم نے اپنی پارٹی کے اندر یہ کہا تھا کہ ہمیں پی ڈی ایم سے الگ ہونا چاہیے، ہم پی ڈی ایم کے اس عمل کے خلاف ہمیں جانا چاہیے، ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جو کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ ہمارے اختلافات تھے ان کے ساتھ، پر اس پوائنٹ پہ کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ جو کر رہے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. قوموں کی اگر بات ہو، ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے قوم کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، بلوچوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، سندھیوں کے ساتھ، سرائکیوں کے ساتھ، تو کوئی ایسی فورس تو ہوگی جو یہ ناانصافی کر رہی ہے نا. تو ہم یہ کہتے ہیں، ہم نے کہا ہے، ہم سالوں سال پاکستان بننے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے مقتدر طبقے وہ ان چاروں قوموں کو غلام رکھنا چاہ رہی ہے، غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. پر جناب محمود خان اچھے صاحب کہتے تھے کہ پنجابی استعمال کا جو لفظ ہے آپ نے اس کے بعد استعمال نہیں کرنا. ہم کیسے استعمال نہ کریں؟ ہمارے جو ان سب مسائل کا جو ذمہ وار ہے وہ پنجاب کی استعمالی قوتیں ہیں. تو یہ تھا، اور یہی بات تھی. اگر آپ دیکھ لیں 7 اکتوبر 2022 کو اس سبزادار میں 2 تقریریں ہوئی تھی جس میں محمود خان اچھے صاحب نے خود کہا تھا کہ اگر انٹیلیجنس ادارے راستہ مانگ رہی ہے، اگر ایسا راستہ مانگ رہی ہے تو آپ دیں ان کو راستہ، جانے دیں ان کو، نکلنے دیں. ہم نے کہا کیسے وہ راستہ مانگ رہی ہے؟ وہ تو اور زیادہ خود کو مضبوط کر رہی ہیں، وہ تو اور زیادہ سیاست میں مداخلت کرنے کے لیے اپنی سب بندیاں کر رہی ہے. وہ کہہ رہے تھے نہیں، وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، ہمیں ہٹنا چاہیے. ہم نے کہا ہم نہیں ہٹ سکتے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، وقت پہ بات کرنی چاہیے، وقت پہ حالات کے مطابق آپ نے ایکشن لینا چاہیے. اگر حالات گزر جائے، اب الیکشن کے بعد یہ باتیں کرنا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی فائدے ہوں گے. وہ تو پھر آپ شکست کھا چکے ہو، آپ کی امیدوں پہ پانی پھر چکا ہوگا، پھر آپ جتنا بھی کہیں عوام آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی اس بات پہ. آپ کا جلا اصل میں آر او ڈی آر او اور اسٹیبلشمنٹ سے آپ کل سے روڈ بند کر دیں گے، لوگ تکلیف میں، ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی ہے، کوئی ڈائلیسس کا مریض ہے، کوئی بھی شوق سے سفر نہیں کر رہا ہوتا، ہر کوئی ایک مجبوری میں سفر کرتا ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ الیکشن کمیشن یا آر او ڈی آر او کے دفتر یا اسٹیبلشمنٹ کے دفاتر کے باہر جا کے آپ اپنے دھرنے دیں تاکہ ان کو پیغام بھی تو مل سکے
دوسری بات آپ 2 سال کے بعد پریس کلب آئے اور آتے ہی آپ نے پہلی بار گلا کیا ہے پریس کے ساتھ. شاید آپ نے آج کا بھی اخبار نہیں پڑھا, آپ کا جو بیان ہے وہ فرنٹ اور بیک میں جس پہ آج بھی لگا ہوا ہے, تو یہ ذرا گلا بھی نوٹ کر لیں دیکھنے سے پہلے اخبار. پہلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں بے شک عوامی تکلیف ہوگی, ہمیں احساس ہے اس بات کی, پر جب تک آپ یہ ایکشن نہیں لیں گے, آپ ایکسٹریم ایکشنز نہیں لیں گے, تب تک انہیں عقل نہیں آئے گی. عوام کے ساتھ آنے والے 5 سالوں میں جو ہوگا وہ اس اذیت سے 1000 گنا زیادہ ہوگا. آیا آپ سب یہ جانتے ہیں جو پارلیمنٹ بن رہی ہے, جو منتخب نمائندے وہ اس ملک کا اور عوام کا کیا حشر کرنے والے ہیں. اگر 2-3 دن یا کچھ گھنٹے تکلیف کوئی اٹھائے اور اس میں ایمبولنسز ہے یا پھر مریض ہے, ہم انہیں بالکل نہیں روکنا چاہتے, ہم انہیں روکیں گے بھی نہیں. اگر کسی ایمرجنسی ایسی ہوگی ہم اس میں بھی لوگوں کو نہیں روکیں گے. ہم نے اعلانیہ ایک وہ کیا کہ غیر ضروری اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے تو آپ غیر ضروری ٹریول نہ کریں. اور دوسری بات آپ نے جو پریس کا جو کہا ہے کہ گلا آپ نے کیا, میں پریس کلب آیا بھی ہوں, کافی دفعہ ہمارے پروگرامز ہوئے ہیں. 100 بیان میں 1 بیان دینا یہ ناانصافی ہوگی, یہ انصاف نہیں ہے جو آپ نے کیا ہے. 100 بیان ہم دیتے ہیں, اس میں سے 1, 2, 3 یا کچھ چند آپ دے دیتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ ہمارے سارے جو بیان ہیں وہ آپ سارے دیا کریں. صاحب یہ بتا دیں, آپ نے کہا ہے کہ تکلیف کے لیے سیاسی جماعتوں کو آگے آنا چاہیے, آپ وہ پرستے ہوں یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں, وہ طاقت کا سب استعمال کسی اور کو مانتی, عوام کو نہیں مانتی. کیسے اس باتیں دوسرا پاکستان طریقے انسان کو مینڈیٹ دیا احترام ہے کہ 2018 میں ایک پاکستان طریقے سے کے بندوں پہ چڑھ کے حکومت بنائی, تو اب جب وہ آپ نے مسئلہ قبلے کے بارے میں آپ تو اس کے خلاف باتیں کریں, پیٹیائی کا ایگزام کو پیٹیائی کی طرف آپ کا رویہ ہوا ڈر ہے, لیکن نقصان زندگی کی جماعت میں نہیں آپ کو. میری بات سنیں, دیکھیے میں نے کہا کہ اس احتجاج میں ہم محمود خان اچھگری صاحب کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اس احتجاج میں ہمارے ساتھ رہیں. شاید آپ نے یہ بات میری سنی نہیں ہے, ہم ان کو بھی یہ آفر کر رہے ہیں. ہم نے یہی کہا کہ 2018 میں جو الیکشن ہوئے تھے, بدترین داندلی جو ہوئی تھی, اس کے بارے میں بھی ہم نے یہی بات کی کہ ہم اس سے 1000 اختلاف کر سکتے ہیں, پر آج سیاست آپ کو کیا سکھاتی ہے, اصول کیا ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ آپ سے مینڈیٹ لے چکا ہے, اگر ووٹ مل چکے ہیں, تو آپ تسلیم کریں اس کے مینڈیٹ کو. آج ہم پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو تسلیم کر رہے ہیں. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں لیے, آپ بتائیں لیے ہے نا, تو اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے. ہم بس اتنی سی بات کر رہے ہیں, اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات ایک چیز میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں, دیکھیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ان پارٹیوں کے ساتھ ان کے نقطوں پہ جا کے بیٹھنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہو, فوج اور انٹیلیجنس ادارے سیاست میں مداخلت نہ کرے, اگر اس نقطے پہ اگر کوئی کانفرنس یا ملکگیر ایک کوئی پارٹی, نیشنل پارٹی ہو کوئی ملک کی سطح پر, اگر وہ اس بات پہ آنا چاہتی ہے اور اس اصول پہ کھڑی ہے, ڈٹی ہوئی ہے, تو ہم جانا چاہیں گے ان کے ساتھ. ہم اے پی ڈی ایم میں عمران خان کے ساتھ تھے, پی ڈی ایم پھر ہم نے اسی عمران خان کے خلاف بنایا تھا. تو سیاست میں اگر آپ کے اصول کے مطابق آپ کے ساتھ کوئی آپ کے اصول پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیں, راستے بند نہ کریں. اگر اس اصول سے ہٹ جائے تو آپ ان کے خلاف ہو جائیں. ہم پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں, پی ڈی ایم کے خلاف ہوں گے, اس میں کون سی ایسی بات ہے.